السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ دو صورتیں ایسی ہیں جن کی بڑی فضیلت اللہ نے بیان فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آ رہی، پریشان ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان ہیں۔ انسان پر جب جادو ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عقل دنگ، یعنی کہ اس کی عقل کمزور ہوتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کو کر لیتے تو بھول جاتے کہ میں نے نہیں کیا، اور اگر نہیں کیا ہوتا تو سمجھتے کہ شاید میں نے کیا ہے۔ یہ حالت تھی، کیفیت تھی۔ صحابہ بھی پریشان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان ہیں۔ تو کیا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سو گئے، آرام کیا تو فرشتے آ گئے، ایک سر کی جانب اور ایک پاؤں کی جانب۔ دونوں نے آپس میں بات کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے، دوسرے نے کہا کہ جادو ہے، پھر پہلے نے کہا کہ کرنے والا کون ہے، فلاں بندہ ہے۔ تو اس طرح کرتے کرتے کیسے ہوا، کس پر ہوا، یہ تمام معلومات ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام باتیں جو ہیں وہ بتا دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود جو ہے وہ غیب نہیں جانتے تھے۔ یہ بات ہمارے علم میں ہونی چاہیے اور اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، جب تک اللہ تعالیٰ نہ بتائے۔ ان ہوا الا وحی یوحی، جو بھی بات ہے وہ اللہ کے جو ہے حکم سے ہی تھی۔ اللہ بتاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات آگے کرتے، بتا دی گئی۔ پھر اسی طرح وہ بال لائے گئے، اور پھر جو ہے جس طرح ایک ایک آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے گئے اور گریں کھلتی گئیں، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جو ہے وہ آزاد ہو گئی۔ وہ کیا تھی آیات؟ یہ آخری دو صورتیں ہیں۔ دو صورتیں کون سی ہیں؟ سورۃ فلق اور سورۃ ناس۔ آپ قل اعوذ برب الفلق آپ کو یاد ہونی چاہیے، قل اعوذ برب الناس ہے۔ یہ ایسی دو صورتیں ہر نماز کے بعد پڑھی جانی چاہیے، جیسے ساتھ قل اللہ بھی ملا لیں۔ اسی طرح رات سوتے وقت آپ جب بستر پر لیٹتے ہیں تو اس وقت بھی ایک دفعہ یہ پڑھ کر تینوں صورتیں، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھیں، اور اوپر یہ ہاتھوں کے اوپر پھونک ماریں، اور سر اور منہ اور اسی طرح آگے اور پیچھے بھی یہ جو ہے اس طرح کر کے آپ دم کریں۔ دوسری مرتبہ ایسے کریں، اور پھر تیسری مرتبہ اسی طرح 7 آیت الکرسی پڑھ لیں، اور رات سوتے وقت دروازوں کو مارتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا، اور نہ ہی کوئی جادو، جنات، سحر، عصب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ یقین کریں گے تو تب ہی اس پہ جو ہے آپ کو فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا توکل ہونا چاہیے۔ اللہ پر ہمارا توکل کمزور ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہم پر حاوی ہو جاتی ہیں، اور ہم جو ہیں وہ پریشان، مصیبتوں میں گر جاتے ہیں، اور شیطان کے شکنجے میں آ جاتے ہیں۔ شیطان کے شکنجے سے بچنا تب ہی آسان ہو سکتا ہے کہ جب ہمارا ایمان اللہ پر پختہ اور مضبوط ہوگا۔ اللہ ہمیں ان آیات کو پڑھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔